لاہور کے مضافات میں ملتان روڈ پر نیازی بھٹے کی زمین پر لگے ہوئے یہ خیمے ان لوگوں کے ہیں جن کا بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ خاندان اب بھی اس انتظار میں ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی امداد ملے اور وہ اپنی زندگیاں دوبارہ سنبھال سکے۔ یہ لوگ اپنے خیموں میں بہت مشکل سے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کیمپ میں کچھ عرصے پہلے بھی جن تنظیموں نے مدد کا دعویٰ کیا تھا وہ اب ان سے اپنے ٹینٹ واپس مانگ رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھٹے کی زمین خالی کریں۔ اب ایک بار پھر ان لوگوں کے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ بس ہمیں یہ چاہیے، ہم غریبوں کو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے، وہ خیمہ تھا وہ بھی ایک لے گئے آج، ہم نے کدھر جانا ہے؟ رڑے میدان پہ تو نہیں بیٹھنا، غریب کہیں نہیں جا سکتا، غریب کی دعا ہی ہے بس اپنے لیے کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگیاں درہم برہم ہو گئی ہیں۔ پانی بہت آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، ہم سو رہے تھے، جب پانی آیا تھا کچھ چیزیں ہم نے لے لی، کچھ ادھر ہی رہ لی، اور بس یہ کچھ ہے جو ہمارے پاس ہے تھوڑا بہت۔ 9 سال کی ہما کو اپنی عمر سے پہلے ہی بڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ سیلاب کے بعد سے اس کا خاندان سب کچھ کھو چکا ہے۔ اسکول جاتی ہو؟ جی تو آج کل جا رہی ہو؟ آج کل تو نہیں جا رہی ہوں کیونکہ پانی آیا ہے، نہیں جا سکتے ہیں نا، سب کچھ بند ہوا ہے، اس لیے تو ہم ادھر آئے ہیں نا، تو فی الحال ہم ادھر رہتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ غصے میں تھے۔ اس فیملی میں اب شام کو 4 فیملیوں نے رہنا ہے، خیمے خالی ہو گئے، اس میں اب 3 نے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 4 پہ گھر میری وہ ختم ہے، ہر چیز ختم ہے، گھر کا سامان، کپڑے وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 5 دن اور 1 مہینہ پانی گھر کے اندر۔ شہری علاقوں کی طرح زرعی علاقوں پر بھی سیلاب کا بہت برا اثر ہوا ہے، جہاں آنے والے سال میں خوراک کی کمی اب ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والی ہے۔ آپ دیکھیں تو پنجاب وہ صوبہ ہے جو پورے پاکستان کی اس کو بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے، اور پاکستان کی بہت اہم فصلیں اس وقت جو ہے وہ فیلڈز کے اندر تھیں۔ اگر ہم میکرو لیول کے اوپر نمبرز دیکھیں جو کہ ہمیں مختلف اداروں کی جانب سے پتہ چل رہا ہے، تو وہ کچھ حد تک بہت جو ہے وہ پریشان کن نظر آتے ہیں۔ یہ تو ایک میکرو لیول کی کہانی ہے۔ اگر ہم اس کو مائکرو لیول سے جوڑیں گے تو دریاؤں کے بالکل ان علاقوں میں جو پانی میں سبمرج ہوئے ہیں، ان دیہاتوں کے اندر رہنے والے چھوٹے اور درمیانے درجے کے جو کاشتکار ہیں، ان کی تو ایک پوری کی پوری جو ویلیو چین ہے اکانومی کی، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ کیا یہ سیلاب پاکستان کے لیے ایک نئی ماحولیاتی حقیقت بن چکی ہے؟ ایسی حقیقت جس کی آمد اور تباہی اب ہر سال متوقع ہوگی۔ میرے خیال سے ابھی تک جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ موسمی تبدیلی کی شدت کتنی بری ہے اور اس کے نتیجے میں موسم کتنا اور خراب ہوگا۔ تینوں دریاؤں میں، ستلج، راوی اور چناب میں، تینوں دریاؤں میں ایک وقت بارش کی وجہ سے فلڈ جو ہے، یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوا۔ مگر یہ جو فلڈ تھے ہمیں پتہ تھے آ رہے تھے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن جو ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے 20 یا 19 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری کر دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے، بارش ہوگی، فلڈ ہوگا، ضرور اور سیلاب ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے سال ہوگا، بٹ اگلے 5-7 سال 10 سال کے اندر دوبارہ اس طرح کی بارش ہو سے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ساتھ میں ہیٹ ویوز بھی ہوں گی، ڈراؤٹس ہوں گے۔ شہروں کے اندر جب ہیٹ ویو ہوں گے تو لوگ جو ہیں مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ٹیمپریچر جو ہے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارے ارلی وارننگ سسٹمز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹمز کو تیار ہونا پڑے گا، وار فوٹنگ پہ تیار ہونا پڑے گا۔ بہانے جو ہیں اب نہیں چلا سکتے، اور اب یہ سوال نہیں کہ فنڈنگ نہیں، کہ ٹیکنالوجی نہیں، وار فوٹنگ پہ کھیلنا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں ریفائلز سے بچانے کے لیے، تو پھر آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے فلڈ سے بچانے کے لیے۔ فی الحال بس لوگوں کا یہی انتظار ہے کہ وہ اپنی زندگیاں دوبارہ جی سکیں، ان کے بچے دوبارہ اسکول جا سکیں اور وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔